اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سائمین و سائمات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبتوں بھرا اور چاہتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کو درود پاک کی برکت سے آخرت میں ملنے والے انعامات کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو برکتیں درود پاک کی دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک ممبر ہے۔ میں نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ درجے چڑھ گیا، زمین کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ممبر ہوا میں ہے، اوپر کو جا رہا ہے اور زمین سے کافی اونچا جا چکا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اوپر کے درجے تک چڑھتا ہوں، یہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ لے جاؤں گا۔ حالانکہ واپسی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں اور بلندی تک پہنچا، نیچے کو دیکھا تو نیچے والے درجے غائب ہیں۔ تب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہوا ہی ہوا ہے۔ میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے درود پاک کی برکت سے سلامتی کے راستے پر لے چل۔ اس کے بعد میں نے ایک باریک سا دھاگا دیکھا جو کہ اندھیرے میں کھنچا ہوا ہے، گویا وہ پل صراط ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو کہا، تجھ پر افسوس کہ تو پل صراط پر پہنچ گیا ہے، لیکن تیرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود پاک کے۔ اچانک میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے احمد، اگر تو پل صراط عبور کر گیا تو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا بادل نمودار ہوا اور اس نے مجھے پل صراط کے پار اتار کر سیدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پیچھے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آگے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا، میں تیرا ضامن ہوں اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ میں نے دعا کی، درخواست کی تو فرمایا، تو مجھ پر درود پاک کی کثرت لازم کر اور تو لہو کھیل سے پرہیز کر۔ پھر میں سیدی حیدر کریر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کی، ماموں جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرمایا، میں تیرا ماموں کیسے ہوا؟ میں تو تیرا دادا ہوں اور سیدِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے جد مکرم نانا جان ہیں۔ اور اسی جھٹکے سے مرعوب ہو کر میں بیدار ہو گیا اور کافی دیر تک میرا کندھا درد کرتا رہا۔ ایک عرصہ تک شرمسار رہا کہ یہ میری حالت
جہالت اور غفلت کی تھی کہ میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ماموں کہا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لہو کیا ہے۔ ازاں بعد معلوم ہوا وہ رشتہ داری کا جھگڑا تھا جس میں ملوث ہو گیا اور 1 سال تک زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہا۔ اس کوتاہی سے میں نے توبہ کی اور درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں نے دوسری بار عالم رؤیا میں دیکھا کہ میں دربار الہی میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میں لہو لعب اور دنیا کے جھگڑے میں ملوث کیوں ہوں، اور میں عرض کیے جا رہا ہوں، یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم، لیکن مجھ پر مسلسل ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ شاید میں دوزخی ہوں، مگر مجھے فوراً یاد آیا کہ میں کیسے دوزخ والوں میں شامل ہو سکتا ہوں۔ میرے تو ضامن مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے دربار الہی میں عرض کی، اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہیں۔ اتنا عرض کرنا تھا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں، میں صاحب وسیلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب شفاعت، صاحب عنایت اور صاحب وسیلہ ثابت کریں۔ قیامت والے دن ہم بھی ان سے یہ ساری عنایتیں حاصل کریں۔ آمین آمین آمین۔ تب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے، یا اللہ کیا یہ دوزخ والوں میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ دوزخ سے امن میں ہے، اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کریم بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے احسان فرمائے اور ہمیں رسوا نہیں کریں گے، احسان بھی فرمائیں گے اور رسوا بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور قیامت والے دن ہمارے ضامن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ نصیب ہو۔ آمین۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گی میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، آ جانا میرے آقا۔ آمین آمین آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ اپنے گھر کی مدینہ اور مکہ کی بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔